السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام۔ یہ اسلامیات لازمی ہے اور 9th کلاس۔ آپ سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ کے پیپر بالکل قریب ہیں، آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے صرف سوالات دیے ہیں، وہ سوالات جو لازمی ہیں، ضروری ہیں ان کو یاد کرنا، یا وہ سوال جو بہت زیادہ اہم ہیں تو وہ ہم نے دیے ہیں یہاں پر، آپ نے سمجھنا ہے اور کتاب کھول کے آپ نے اس کتاب سے لازمی یاد کرنے ہیں سوالات۔ پہلا سوال ہے اہم مختصر مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی دینی و علمی خدمات تحریر کریں۔ یہ آپ نے سوال لازمی یاد کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی اگر صحابیات آئیں تو اس میں جو ہے اگر ایک صحابیہ ہو تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور ایک صحابی ہوئے تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اگر 2 سے زیادہ ہوں صحابیات ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہن کہا جاتا ہے، اور اگر کئی صحابہ ہوں 2 سے زیادہ ہوں یا 3 ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے پہلے یہ یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کی دینی علمی خدمات تحریر کریں، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ سوال اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ جیسے یہاں پر جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو فتویٰ کی بھی اجازت دی تھی کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کی 360 حدیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اس لیے یہ اس طریقے سے بہت ساری اور بھی چیزیں آئیں گی ان کی علمی خدمات میں، تو آپ نے وہ یاد کرنی ہے۔ اگے سوال نمبر 2 ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ یہ سوال آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ سوال نہیں چھوڑنا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق ہے۔ اگے سوال نمبر 3 ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا تعارف مختصر بیان کریں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے جو کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا، عبداللہ تھا، اور پھر جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام قیس تھا، اور آپ والدہ کا نام طیبہ تھا، آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ کے حالات ہیں، حالات زندگی ہے، وہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے قرآن سنت کی روشنی کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خدمات لکھیں۔ اب یہاں پر جو انہوں نے قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ 360 حدیث آپ سے مروی ہے، اور آپ نے 360 حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی اور آگے تک پہنچائیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں قرآن مجید، وہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ اس لیے کہ سوال نمبر 5 ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کب اور کتنے برس میں وفات پائے۔ یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، ان کی وفات کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں جو بھی کتاب کے اندر موجود ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، صرف ہم نے دیے ہیں، اس کے جوابات آپ نے خود دیکھنے ہیں، یہ ضروری سوالات ہیں۔ آگے دیکھیے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام تھا عبداللہ بن قیس، یہ جواب صحیح ہے۔ اگے سوال نمبر 2 ہے عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی۔ تو جواب آئے گا 6 آدمی ہوگے، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ تو یہ آپ نے سوال یاد رکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، معروضی اس کے علاوہ بھی ہے، آپ نے وہ معروضی ساری کی ساری، کوئی معروضی نہیں چھوڑنی۔ آپ نے مشق کے اندر 5 6 7 8 معروضی ہوتی ہیں، یہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی۔ اور یہ جو سوال دیے گئے ہیں یہ سوال بہت اہم ہیں، اس لیے آپ نے یہ لازمی یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔